السلام علیکم، میں حاضر ہوں لمس جنون لے کر، ریٹن بائی سوہا علی شاہ اینڈ وائس اوور بائی سحر، مینز آپ کی پیاری سی سحر، ٹھیک ہے۔ رومان شاہ یہ بول کر اپنی ماں کا ماتھا چوم کر اللہ حافظ بولتا ہوا گھر کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ رومان شاہ، تم کیا تھے اور کیا بن گئے ہو؟ یہ تم نے اپنے اوپر کیسا خول چڑھا لیا ہے؟ تم تو وہ رہی نہیں جو تم تھے۔ ماں ہوں، اس لیے تمہارے دل کے اندر کے حال سے بہت اچھی طرح سے واقف ہوں۔ وہ گہری سوچ میں بیٹھی سوچتے ہوئے چائے کے چھوٹے چھوٹے سپ لے رہی تھیں۔ سر، آپ سے کوئی میڈم ملنے کے لیے آئی ہیں۔ رومان شاہ جو بیٹھا ہوا فون پر ڈاکٹر شہزیب سے احمد کا حال چال دریافت کر رہا تھا، کیونکہ آج صبح وہ بہت جلدی آفس آ گیا تھا، کیونکہ اس کی آج کوئی اہم میٹنگ تھی، اس لیے وہ ہاسپٹل احمد کو دیکھنے نہیں جا سکا، مگر اس کے دماغ میں مسلسل احمد ہی چل رہا تھا۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے، رومان شاہ سے کوئی میڈم ملنے کے لیے آئی ہیں۔ آج دن کس طرف سے نکلا ہے؟ رومان شاہ، ڈاکٹر شہزیب جو فون پر رومان شاہ کے سیکرٹری دلاور کی آواز سن رہا تھا، اب وہ ہنستے ہوئے رومان شاہ کی ٹانگ کھینچ رہا تھا۔ رومان شاہ کے نزدیک رہنے والے سبھی لوگوں کو اچھی طرح سے پتا تھا کہ رومان شاہ کو لڑکی سے الرجی ہے، اور امیر لڑکیوں سے تو حد سے بھی زیادہ الرجی ہے، اس لیے رومان شاہ کو ملنے کسی لڑکی کا آنا ڈاکٹر شہزیب کو بہت کھٹک رہا تھا۔ ڈاکٹر شہزیب کو پتا تھا کہ رومان شاہ تو ایسی کمپنیز کے ساتھ ڈیل بھی نہیں کرنا پسند کرتا جن کی آنر کوئی لیڈی ہو، تو اس لیے باہر جو بھی میڈم آئی تھی وہ کون تھی اور رومان شاہ سے ملنے کیوں آئی تھی، شہزیب کو یہ جاننے کا بہت تجسس ہو رہا تھا۔ دلاور، جو کوئی بھی ہے ان سے جا کر بول دو کہ میں بہت بیزی ہوں، میں نہیں مل سکتا۔ سر، میں پہلے ہی ان سے بول چکا ہوں کہ سر بیزی ہیں، وہ اس وقت کسی سے نہیں ملیں گے، مگر وہ بہت ضدی قسم کی لڑکی ہیں، وہ بول رہی ہیں کہ میں رومان شاہ سے ملے بنا نہیں جاؤں گی۔ رومان شاہ کے سیکرٹری دلاور کو پتا تھا کہ رومان شاہ لیڈیز سے بہت کم ہی ملتا ہے، بالکل نہ ہونے کے برابر۔ یار مل لو بیچاری سے، ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی ضروری کام ہو۔ شہزیب جو فون پر ساری گفتگو سن رہا تھا، اب وہ لقمہ دے رہا تھا رومان شاہ کو۔ تجھے بڑی جستجو ہو رہی ہے اس لڑکی کا نام سن کے، ایک کام کرتا ہوں، تیری اس کے ساتھ میٹنگ کروا دیتا ہوں۔ رومان شاہ سڑے ہوئے لہجے میں بولا، ہائے یار، میں تو تمہارا بھلا سوچ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس لڑکی کو تو پسند آ گیا ہو اور وہ بیچاری تجھے پرپوز کرنے کے لیے آئی ہو۔ ڈاکٹر، تو اپنا منہ بند کر، اور میرے خیال سے تجھے جا کر اپنے مریضوں کو دیکھنا چاہیے۔ یہ فضول تنخواہ جو سیٹ پر بیٹھ کر تو کھا رہا ہے، میرے ساتھ گپے مارنے کی بجائے جا کر بہتر ہے جا کر اپنے مریضوں کی دیکھ بھال کر۔ رومان شاہ فون بند کر دیا۔ دلاور، تم یہاں پر کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے کہا اس لڑکی کو جا کر بولو کہ میں نہیں مل سکتا، تو مطلب نہیں مل سکتا۔ رومان شاہ کا غصے والا لہجہ دیکھ کر دلاور بیچارہ ڈرتے ہوئے 9-2-11 ہو گیا۔ رومان شاہ کچھ دیر کے لیے اپنی آنکھیں موندے ہوئے ماضی کی کچھ تلخ یادیں سوچ رہا تھا کہ دھاڑ سے رومان شاہ کے روم کا دروازہ کھلا اور میرب اندر داخل ہوئی، پینٹ شرٹ پہنے ہوئے، ہائی پونی کیے ہوئے، ہاتھ میں چھوٹا سا ہینڈ بیگ پکڑے ہوئے رومان شاہ کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ خوبصورت چہرے پر غصہ اسے اور بھی خوبصورت بنا رہا تھا۔ خوبصورت تو وہ اتنی تھی کہ دیکھنے والا دنگ رہ جائے، مگر اس وقت میرب ملک کے مقابل میں رومان شاہ تھا جسے لڑکیوں کی خوبصورتی بالکل بھی اپنی طرف مائل نہیں کرتی تھی، اور اوپر سے اس کا اتنا ماڈرن کپڑے پہن کر آنا رومان شاہ کو زہر لگ رہا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے، آپ جو کوئی بھی ہیں اس طرح سے میرے آفس میں آنے کا مطلب؟ رومان شاہ اپنی قہر برساتی ہوئی نظروں سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مطلب ہے میں دیکھنے آئی ہوں کہ ایسے بھی آپ کیا بیزی ہو، میں بھی تو دیکھوں کون سا نیا پاکستان تیار کر رہے ہیں جو آپ مجھ سے مل نہیں سکتے۔ میرب کو پہلی بار کسی نے ملنے سے انکار کیا تھا، کیونکہ میرب ملک زبیر کی اکلوتی بیٹی تھی، جس کی وجہ سے لوگ اسے ملنے کو ترستے تھے، اور اوپر سے اس کا ESP شاہ میر کی بہن ہونا بھی اس کے لیے بہت شہرت کا حامل تھا۔ مگر آج رومان شاہ کا اسے یوں نظر انداز کر کے واپس بھیجنا بہت برا لگا تھا، کیونکہ دلاور نے صاف صاف کہا تھا کہ اس نے میرب ملک کا نام رومان شاہ کو بتایا ہے، مگر رومان شاہ کا پھر یہی جواب ہے کہ وہ آپ سے نہیں ملنا چاہتے، وہ بہت بیزی ہیں۔ میرب کو یہ سن کر آگ لگ گئی کہ رومان شاہ اس کا نام سن کر بھی اسے ملنے کو تیار نہیں تھا۔ دیکھو لڑکی، دفع ہو جاؤ میرے آفس سے، اور مجھے اس طرح کی بدتمیزی بالکل بھی پسند نہیں ہے، آئندہ میرے آفس میں اپنا منہ لے کر مت آنا۔ شاہ، آپ اتنے روڈ ہو کر مجھ سے بات کیسے کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ مجھ سے جانتے ہی نہ ہوں؟ میری آپ سے میری ملاقات ہو چکی
میری آپ سے پہلے ملاقات ہو چکی ہے اور آپ اچھی طرح سے مجھے پہچانتے ہیں، مجھے پتہ ہے، تو پھر اتنا روڈ ہو کر کیوں بات کر رہے ہیں؟ رومان شاہ کی اکڑ کے سامنے میرب نے اپنا لہجہ دھیما کر لیا تھا، کیونکہ وہ تو رومان شاہ سے اپنے دل کی بات کرنے آئی تھی، مگر یہاں پر تو ماحول ہی کچھ اور بن گیا تھا۔ رومان شاہ نام ہے میرا، اور دوبارہ مجھے اسی نام سے بلانا سمجھی، مگر مجھے تو شاہ ہی اچھا لگتا ہے اور میں آپ کو شاہ کہہ کر ہی بلایا کروں گی۔ تمہاری باپ کا راز ہے جو تم مجھے میرے شارٹ نام سے بلاؤ گی؟ باپ کے راز کا تو پتہ نہیں، مگر میرب کے دل پر اس وقت آپ کا راز ضرور چل رہا ہے۔ پیار کرنے لگی ہے میرب آپ سے۔ وہ بڑی معصوم انداز سے اپنے پیار کا اظہار کر رہی تھی۔ بہت ہی بے شرم قسم کی لڑکی ہو جو خود آ کر یہ بکواس کر رہی ہو۔ آپ کو برا لگا ہے تو میں کسی اور کو بھیج دیتی ہوں جو آپ کو یہ آ کر بتا دے کہ میں آپ سے پیار کرتی ہوں، میرب نے مذاق کرتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ، تم یہاں سے اپنی تشریف لے جاؤ، مجھے نہ تو تمہاری منہ سے بکواس سننی ہے اور نہ ہی کسی اور کے منہ سے، اور یہ پیار محبت کے کسی اور کو جا کے سنانا۔ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ۔ مگر شاہ، میں تو آپ میں پوری طرح سے انٹرسٹڈ ہوں۔ شاہ، میں نے جب سے آپ کو دیکھا ہے مجھے نہ دن کو سکون ہے اور نہ راتوں کو چین۔ آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں شاید ایسی لڑکی ہوں جو ہر کسی سے اسی طرح سے کہتی پھرتی ہوں۔ شاہ، قسم سے میری زندگی میں آنے والے آپ پہلے مرد ہیں۔ لڑکی شرم آنی چاہیے، اپنی عمر دیکھو، مجھ سے آدھی عمر کی ہو اور اپنی باتیں سنو۔ اپنا نہیں تو کم سے کم اپنے گھر والوں کی عزت کا ہی خیال کر لو۔ شاہ، میں نے ایسا بھی کیا کہہ دیا ہے؟ آج کے ماڈرن دور میں اگر ایک لڑکی لڑکے کو پرپوز کرتی ہے تو اس میں بے شرمی والی بات تو کوئی بھی نہیں ہے۔ ویری گڈ، میں تو یہ بھول ہی گیا تھا کہ تم جس سوسائٹی سے تعلق رکھتی ہو وہاں پر اس طرح کے پرپوز کلبوں میں ایک دوسرے سے روز کیے جاتے ہیں۔ شاہ، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، میں سچ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ یہ ڈائلاگ کتنوں کو بولا ہے اور کتنوں کو پاگل بنایا ہے۔ شاہ، کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ مجھے ایسا سمجھتے ہیں؟ میرب نم آنکھوں سے بولی۔ رومان شاہ کا یہ لیول نہیں ہے کہ وہ تم جیسیوں کو سمجھے جو خود سے کسی مرد کے پاس آ کر اپنی محبت کی نمائش کرے۔ رومان شاہ نے میرب کو بڑی حقارت بھری نظروں سے دیکھا۔ شاہ، آپ میری محبت کی توہین کر رہے ہیں۔ میرب کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ اگر دماغ لڑا کر غور سے سمجھو گی تو میں تمہاری بھی توہین کر رہا ہوں لڑکی۔ شاہ، میں ایسا کیا کروں کہ آپ کو میرے پیار پر یقین آ جائے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو کر کے تم رومان شاہ کے دل میں جگہ بنا سکو، اس لیے اپنا ٹائم مجھ پر ضائع مت کرو۔ شاہ، آپ اتنے سنگ دل کیوں ہیں؟ میرب روتے ہوئے اپنی ہتھیلیوں سے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ لڑکی، تم اتنی بے شرم کیوں ہو؟ شاہ، اگر آپ مجھے نہیں ملے تو میں مر جاؤں گی، شوق سے مرو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شاہ، میں سچ میں مر کے دکھا دوں گی، میری بات کو دھمکی مت سمجھو۔ ہا ہا ہا، وہ تیزی سے ہنستا ہوا اپنی ٹیبل سے اپنی گاڑی کی چابی اٹھا کر روم سے باہر چل دیا، اور میرب روتے ہوئے اپنے آنسو کو بڑی بے دردی کے ساتھ صاف کرتی ہوئی اس کے آفس سے بھاگتی ہوئی نکل کر نیچے اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ میرب کی اتنی توہین آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ بیگم، کیا بات ہے؟ آج کل ہماری بیٹی کی اور لڑائی جھگڑوں کی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ ملک زبیر اپنی بیگم سے اپنی بیٹی میرب کا پوچھ رہے تھے۔ پتہ نہیں، کافی دنوں سے بہت چپ چپ ہے اور روم سے بھی باہر کم ہی آتی ہے۔ الحمدللہ، پوچھتی ہوں تو کچھ بتاتی بھی نہیں۔ اب تو پچھلے 5-6 دن سے یونیورسٹی بھی نہیں جا رہی۔ اگر پوچھتی ہوں کہ یونیورسٹی کیوں نہیں جا رہی تو بولتی ہے کہ طبیعت خراب ہے۔ اگر ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا کہتی ہوں تو جاتی نہیں۔ میری باتوں سے چڑ کر دروازہ اندر سے بند کر لیتی ہے۔ میں تو خود بھی میرب کے بیہیویئر کو لے کر بہت پریشان ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں اس لڑکی کا۔ کبھی تو چیخ چیخ کر گھر سر پر اٹھا لیتی ہے اور کبھی اتنی چپ ہو جاتی ہے کہ مجھے پریشانی ہونے لگتی ہے۔ رفت بیگم بہت ہی پریشانی سے ملک زبیر کو بتا رہی تھیں۔ بیگم، آپ ماں ہیں اس کی، اگر اس سے کوئی پریشانی ہے تو جاننے کی کوشش کریں کہ آخر ہماری بیٹی پریشان کیوں ہے۔ ملک صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ مگر وہ اپنے منہ سے کچھ بول لے تب نا۔ آپ میرب کی دوستوں سے بات کریں، شاید ان کو پتہ ہو، شاید یونیورسٹی میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جس کی وجہ سے وہ یونیورسٹی نہ جا رہی ہو۔ جی، میں آج صبح اور سارا سے بات کرتی ہوں۔ میرب کب سے
से मोबाइल स्क्रीन पर रोमान शाह की तस्वीर देखकर रोई जा रही थी। शाह, आप क्यों करते हैं मुझसे इतनी नफरत? क्या कमी है मुझ में शाह? एक बार बता कर तो देखें। मीरब अपने अंदर से हर कमी निकाल कर खुद को आपके काबिल बनाएगी। वो रोते हुए तस्वीर से बातें कर रही थी। शाह, कैसे बताऊं आपको कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। कब आप मुझे मेरी जान से भी ज़्यादा अजीज़ हो गए। मीरब को तो खुद भी पता नहीं चला। मैं आपके लिए किसी भी हद से गुजर जाऊंगी शाह। सोती हूँ तो मेरी आंखों में आपके ख्वाब होते हैं, जागती हूँ तो मेरी आंखें सिर्फ आपको देखना चाहती हैं। आपने हंसती खेलती मीरब का क्या हाल कर दिया है। वो रोती हुई अपनी हथेलियों से रगड़ कर अपने आंसू साफ कर रही थी। तभी मीरब के मोबाइल पर सबा का नंबर चगमगाने लगा। सबा और सारा कितनी बार इसे फ़ोन कर चुकी थी मगर मीरब फ़ोन नहीं उठा रही थी। अब भी सबा ने कोई 5वीं बार जब फ़ोन किया तो मीरब ने फ़ोन कॉल उठाई थी। हेलो मैडम, कहाँ गायब हो? ना हाल ना चाल कुछ भी नहीं बता रही हो, ना कोई मैसेज, ना कोई वॉइस, ना कोई कॉल। खैरियत तो है ना मैडम? किन चक्रों में हो? सबा ने फ़ोन ऑन होते ही सवाल पे सवाल फेंकने शुरू कर दिए। मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए फ़ोन नहीं उठा रही थी। मीरब ने बड़ी उदासी भरी आवाज़ से सिर्फ इतना ही कहा। मीरब, सच बताओ तुम्हें क्या हुआ है? मुझे तुम्हारी तबीयत ख़राब नहीं, कोई और मसला लग रहा है। क्या हुआ है और तुम यूनी क्यों नहीं आ रही? सबा को सच में मीरब की फ़िक्र होने लगी थी क्योंकि मीरब जिस अंदाज से बात कर रही थी, मीरब का तो ये अंदाज ही नहीं था बात करने का। वो तो हमेशा तड़कती भड़कती आवाज़ से बोलती थी मगर इस वक्त तो वो सालों की बीमार लग रही थी। मीरब, क्या बात है? कोई परेशानी है? सबा ने फ़िक्रमंदी से पूछा। नहीं, सच में मेरी तबीयत ठीक नहीं है और प्लीज़ फ़ोन बंद कर दो। मेरे सर में बहुत दर्द है, मुझसे बात नहीं हो रही। मीरब इस वक्त किसी से बात नहीं करना चाहती थी। इसके कान सिर्फ रोमान शाह की आवाज़ सुनना चाहते थे। इसकी आंखें सिर्फ रोमान शाह को देखना चाहती थीं और वो दुश्मने जान इसका फ़ोन तक नहीं उठा रहा था। शाह, प्लीज़ मेरा फ़ोन उठाएं, प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लें। मीरब ने ये मैसेज कोई 15 बार रोमान को सेंड किया था मगर रोमान शाह की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। शायद वो मीरब का नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल चुका था। मीरब के रूम की सफाई करने के लिए नौकरानी अंदर आई। पहले तो मीरब इस पर चीख कर इसे वापस जाने के लिए बोलने लगी थी मगर फिर एकदम से इसके दिमाग में आया। मीरब ने अपना रुख दूसरी जाने मोड़ते हुए इससे पूछा था कि क्या इसके पास इस वक्त फ़ोन है। जी बीबी जी, तुम अपना फ़ोन थोड़ी देर के लिए मुझे देकर रूम से बाहर जाओ। मेरा फ़ोन कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, मुझे एक ज़रूरी कॉल करनी है। जी बीबी जी। नौकरानी ने जल्दी से अपना फ़ोन मीरब के हवाले करते हुए रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया और खुद बाहर चली गई। अगर वो रोमान शाह था तो ये भी मीरब थी जिसे जो चीज़ पसंद आ जाती थी इसका पीछा इतनी आसानी से मीरब कभी नहीं छोड़ती थी। और यहाँ तो बात इसकी मोहब्बत की थी तो कैसे इतनी आसानी से पीछे हट जाती। रोमान शाह आज संडे के दिन घर पर मौजूद था और इस वक्त वो अपने बेड पर उल्टा लेटा हुआ नींद के मज़े लूट रहा था क्योंकि छुट्टी वाला दिन ही रोमान शाह को सुकून मैसर होता था। कभी कभी तो इसका छुट्टी वाला दिन भी बहुत मसरूफ़ गुजरता था मगर आज कोई ख़ास काम नहीं था तो वो आराम से सो रहा था। फ़ोन की बेल मुसलसल बज रही थी तो रोमान शाह ने नागवारी से फ़ोन की तरफ देखा। फ़ोन स्क्रीन पर कोई अननोन नंबर चमका रहा था। हेलो, रोमान शाह स्पीकिंग। शाह, आपकी आवाज़ तो मैं हज़ारों की भीड़ में भी पहचान सकती हूँ, बस आपके दिल पर ही मेरी सदा असर नहीं कर रही। ये मीरब की आवाज़ थी। रोमान शाह ने नींद की खुमारी से जागते हुए सीधा होकर अपना तकिया सेट किया। रोमान शाह मीरब का नंबर तो ब्लॉक लिस्ट में डाल चुका था इसलिए इसे अंदाज़ा नहीं था कि इस वक्त फ़ोन पर मीरब भी हो सकती है। लड़की, तुम में कोई शर्म हया है या तुमने सब बेच खाई है? मैंने तुम्हें इतना जलील किया और अपने ऑफिस से निकाल दिया, तुम्हारा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया और तुम्हें अभी तक ये समझ नहीं आई कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब तुम यूँ अलग अलग नंबरों से मुझे फ़ोन करके ख़ुद को मेरी नज़रों में और गिरा रही हो। ये सब करके तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। रोमान शाह एक कांटों से भरा हुआ झाड़ है, मीन्स झाड़, ओके मैंने लगता गलत बोल दिया, जिसके जितना करीब आओगी इतना ही ज़ख्मी होगी।
تو کیوں جان بوجھ کر خود کو زخمی کرنا چاہتی ہو؟ ایک مفلس سا مشورہ ہے کہ میرا پیچھا چھوڑو، تمہیں تمہاری ہی اسٹینڈرڈ کے اپنے ہی ہم عمر بہت اچھے لڑکے مل جائیں گے، تمہارا اور میرا کوئی جوڑ نہیں ہے، بچی ہو تم میرے سامنے، سمجھی تم، اس لیے پیار سے سمجھا رہا ہوں، سمجھ جاؤ گی تو تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ تمہارا باپ ایک سلجھا ہوا انسان ہے، تو کیوں اپنے باپ کی عزت کو اس طرح اچھال رہی ہو؟ میری آواز سن رہی ہو تم، یا بہری ہو گئی ہو؟ سن رہی ہوں۔ چلو آپ نے کچھ بولا تو صحیح، آپ کی آواز مجھے سننے کو تو ملی، اس لیے چپ چاپ آپ کی بات سن رہی تھی۔ اف لڑکی، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، تمہیں سمجھنا فضول ہے، سمجھنا نہیں سمجھانا تمہیں سمجھانا فضول ہے۔ رومان شاہ فون بند کرنے لگا۔ شاہ پلیز فون بند مت کرنا، صرف ایک بار مجھ سے ملنے آ جائیں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ اس کے بعد بھی اگر آپ کو میرے پیار پر یقین نہیں آیا تو میں دوبارہ کبھی آپ کو فون نہیں کروں گی، یہ وعدہ ہے میرب ملک کا۔ وہ سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی اور اس کی سسکیاں رومان شاہ کے کانوں تک بھی پہنچ رہی تھیں۔ لڑکی، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کیوں خود کی اتنی توہین کروا رہی ہو؟ آپ جتنی مرضی توہین کر لیں، میں برا نہیں مانوں گی شاہ، مگر شاہ پلیز ایک بار مجھ سے ملنے آ جائیں، اس کے بعد آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا میں مان لوں گی۔ الحمدللہ، ٹھیک ہے، میرے آفس میں آ جاؤ، میں وہیں پر تمہارا ویٹ کروں گا، مگر یہ بات میں تمہیں پہلے سے بتا دیتا ہوں کہ تمہاری باتوں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہونے والا، مگر لڑکی، ملنے کے بعد تم اپنے وعدے پر قائم رہنا، اور آج کے بعد نہ تو مجھے کال کرنا اور نہ ہی ملنے کے لیے بولنا، یہ میری طرف سے لاسٹ وارننگ ہے۔ تمہارا باپ ایک بہت شریف اور سلجھا ہوا انسان ہے، صرف اس کی وجہ سے میں نے تم سے ملنے کے لیے حامی بھری ہے، نہیں تو رومان شاہ کا یہ لیول نہیں ہے کہ وہ تم جیسی لڑکیوں کے ساتھ اپنی ملاقاتیں فکس کرتا پھرے۔ رومان شاہ کے کڑوے الفاظ کو میرب نظر انداز کرتے ہوئے اٹھ کر تیار ہونے لگی تھی، کیونکہ رومان شاہ نے 1 گھنٹے میں اسے اپنے آفس میں بلوایا تھا۔ میرب کے لیے تو یہی کافی تھا کہ رومان شاہ نے اسے ملنے کے لیے حامی بھری ہے۔ میرب نے جینس کی پینٹ کے ساتھ ایک خوبصورت ٹاپ نکالا اور اس پر لمبا گاؤن پہن کر کانوں میں پلین بالیاں پہنی اور ہائی ہیل کے ساتھ ہائی پونی کیے ہوئے آئینے میں خود کو نہار رہی تھی۔ ہونٹوں پر گہری لپسٹک لگائے ہوئے وہ کسی کا بھی دل نکالنے والی قاتل حسینہ لگ رہی تھی۔ اس وقت ہاتھوں میں بریسلٹ پہن کر ہینڈ بیگ پہنتے ہوئے آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ دیکھتی ہوں شاہ آج میرے حسن سے آپ کیسے بچتے ہیں۔ میرب کو اپنے حسن پر، اپنی خوبصورتی پر بہت ناز تھا، اور آج وہ اپنی طرف سے اپنے حسن کو بہت پالش کر کر لے جا رہی تھی۔ اس کو ایسا لگتا تھا کہ رومان شاہ اس کے حسن کے آگے نرم پڑ جائے گا۔ میرب جب آفس میں پہنچی تو رومان شاہ پہلے سے آفس میں موجود تھا۔ جی فرمائیں، کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ رومان شاہ بنا ٹائم ویسٹ کیے سیدھا مدعے پر آ گیا۔ شاہ کیا بیٹھنے کے لیے نہیں بولیں گے؟ نہیں، کیونکہ میں تمہیں کسی بھی طرح کے جھوٹے وہم میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ میں کچھ بھی ایسا نہیں کرنا چاہتا جس کو تم غلط رنگ دے کر میرے لیے عذاب بن جاؤ۔ شاہ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، پھر سے وہی بکواس جو اتنی بار تم میرے ساتھ فون پر کر چکی ہو۔ کچھ نیا بولنا ہے تو بولو، میں یہاں پر تمہاری یہ بکواس سننے نہیں آیا۔ شاہ مجھے اپنی زندگی میں شامل تو کر کے دیکھیں، آپ جیسا کہیں گے میں ویسی بن جاؤں گی، آپ جیسے رکھیں گے میں ویسے رہ لوں گی۔ میرے خیال سے تم یہاں پر اسی ٹاپک پر بات کرنے کے لیے آئی ہو، اور میرے پاس اتنا فضول ٹائم نہیں ہے، اس لیے میرے خیال سے مجھے چلنا چاہیے۔ رومان شاہ اپنا فون اور گاڑی کی چابی کو اٹھاتے ہوئے ٹیبل کی دوسری طرف سے ہوتا ہوا باہر نکلنے لگا تھا کہ میرب بھاگتے ہوئی رومان شاہ کے پیچھے آئی اور دروازہ کھولنے سے پہلے ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ شاہ آپ کو میری بات سننی ہوگی، رومان شاہ نام ہے میرا، اور مجھے اپنے نام سے بلاؤ شاہ آپ کو میری بات سننی ہوگی، رومان شاہ نام ہے میرا، اور مجھے اسی نام سے بلاؤ لڑکی۔ نہیں،
میں آپ کو صرف شاہ ہی بلاؤں گی. جب میرا پیار سب سے الگ ہے تو پھر میں آپ کا نام بھی سب سے الگ انداز سے لوں گی. آپ کیوں مجھ سے اتنی نفرت کر رہے ہیں؟ آپ مجھے سمجھنے کی کوشش تو کریں. میں ایسی ویسی غلط لڑکی نہیں ہوں. میں دیکھ چکا ہوں کہ تم کیسی لڑکی ہو. رومان شاہ اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے ناگواری سے اس کے ہاتھ پکڑنے والی حرکت کی طرف اشارہ کر کے بولا. شاہ مجھے صرف آپ کے دل میں تھوڑی سی جگہ چاہیے، دل میں یا بستر پر. شاہ آپ کو شرم نہیں آتی ایک لڑکی سے اس طرح کی بات کرتے ہوئے؟ شرم یہ لفظ تم جیسی امیر زادیوں کے منہ سے اچھا نہیں لگتا. شاہ کسی کی محبت کو اتنا ذلیل نہیں کرتے کہ اس کی محبت ہی اس کے لیے سزا بن جائے. رومان شاہ کے لفظوں کے تیروں سے زخمی ہو کر وہ رو رہی تھی. یہ آنسوؤں کی بجلیاں کسی اور پر گرانا. رومان شاہ وہ چٹان ہے جس پر تمہاری ان اداؤں کا کچھ بھی اثر نہیں ہونے والا. شاہ اگر کچھ رہ گیا ہے تو وہ بھی بول دو. آج کوئی بھی حسرت اپنے دل میں باقی مت رہنے دینا. اتنا بھی ایٹیٹیوڈ کس بات کا ہے شاہ؟ اگر آپ خوبصورت ہو تو میں بھی آپ سے کم نہیں، اگر آپ امیر ہو تو میں بھی آپ سے کم نہیں، تو پھر کس بات کی اتنی اکڑ ہے شاہ؟ ایک چیز کی کمی ہے، میں غیرت مند ہوں اور تم بے غیرت. شاہ بس کر دو، اتنے ہی تیر برساؤ جتنے میں برداشت کر سکوں. رومان شاہ کے الفاظ میرب سے سنے نہیں جا رہے تھے. ایسا بھی میں نے کیا کر دیا؟ صرف آپ کا ہاتھ ہی تو پکڑا ہے. ایسا کون سا میں نے گناہ کر دیا کہ آپ نے مجھے بے غیرت ہونے کا خطاب دے دیا ہے؟ ہاں میں تو بھول ہی گیا کہ تمہارا جو اسٹیٹس ہے وہاں پر کسی کا ہاتھ پکڑنا، کسی کو گلے لگانا یا پھر کسی کو منہ لگانا بہت عام سی بات ہے. تم ایک کام کیوں نہیں کرتی؟ چلو میرے ساتھ ایک رات گزار کر آ جانا. اس کے بعد تمہاری عشق کی آگ ٹھنڈی پڑ جائے گی اور پھر تم آرام سے کسی اپنے جیسے کے ساتھ شادی کر لینا. چٹاخ اپنی بکواس بند کرو شاہ. آپ نے مجھے اتنا گرا ہوا سمجھ لیا ہے. مجھے بہت افسوس ہوا ہے یہ جان کر کہ آپ کی نظر میں میری محبت کی اوقات ہے. لڑکی اپنی حد میں رہو اور اوقات کی بات تو تم کرو ہی مت. رومان شاہ اپنے منہ پر تھپڑ برداشت نہیں کر پا رہا تھا. اگر وہ لڑکی نہ ہوتی تو اس ایک تھپڑ کے بدلے نہ جانے کتنے تھپڑ اب تک وہ اس کے منہ پر رسید کر چکا ہوتا، مگر اس کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ وہ ایک لڑکی پر ہاتھ اٹھاتا. مگر غصے سے اس کا چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا. میرب روتی ہوئی آفس سے نکل کر اپنے آنسوں کو اپنی ہتھیلی کی پشت سے رگڑتے ہوئے صاف کر کے گاڑی میں بیٹھ گئی اور ڈرائیور کو چیختے ہوئے گھر چلنے کا کہا. بی بی جی، میرب بی بی روتے ہوئے آئی ہیں اور اپنے کمرے میں چلی گئی. نوکرانی نے آ کر رفت بیگم کو کمرے میں اطلاع دی. رفت بیگم بھاگ کر اپنے روم سے باہر آئیں اور نوکرانی کے ساتھ میرب کا دروازہ کھٹکھٹانے لگی، مگر میرب نہ تو کوئی آواز دے رہی تھی اور نہ ہی وہ دروازہ کھول رہی تھی. رفت بیگم کو بہت پریشانی ہونے لگی کہ آخر ایسا کیا ہو گیا کہ میرب نے اندر سے دروازہ بند کر رکھا ہے. کیوں میرب نے آج سے پہلے اس طرح کی حرکت نہیں کی تھی؟ شاہ کیوں آپ مجھ سے پیار نہیں کر سکتے؟ شاہ کیوں آپ اتنے سنگ دل ہیں؟ شاہ جتنی باتیں آپ نے مجھے بتائی ہیں، میرب تو اتنی باتیں سننے کی عادی ہی نہیں تھی. بتائی نہیں، مجھے لگتا ہے سنائی ہیں. ہاں سوری مجھے سنائی ہیں. ٹھیک ہے، میں کیا کروں؟ میں اپنے دل کی ہاتھوں سے مجبور ہوں. شاہ مجھ سے نہیں جیا جاتا آپ کے بنا. شاہ میں مر جاؤں گی. میرب اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں تھی. رومان شاہ کی باتوں نے اسے اتنا لہو لہان کر دیا تھا کہ اب وہ اپنی جان لینے پر آمادہ تھی. اس نے اپنے روم کی ٹیبل پر رکھے ہوئے فروٹ کی ٹوکری سے چھری اٹھائی اور رومان شاہ کی باتیں خود سے کرتے ہوئے اپنی ایک کلائی کاٹ لی. بیڈ کے پاس زمین پر بیٹھ گئی. اپنے آپ سے باتیں کرتے کرتے اس نے اپنی دوسری کلائی بھی کاٹ لی. دیکھ لو شاہ، آپ کو لگتا تھا کہ میں مذاق کر رہی ہوں، میں آپ کو دھمکیاں دے رہی ہوں. آپ دیکھیں میرب سچ میں آپ کے لیے مر سکتی ہے. وہ خود سے باتیں کرتے ہوئے اپنے ہاتھ پر اسی چاقو کی نوک سے خون سے رومان شاہ لکھ رہی تھی. نیچے گرتا ہوا خون قطروں سے لکیروں کی صورت اختیار کر گیا. میرب کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا. وہ رومان شاہ کا نام لیتے لیتے بے ہوش ہو گئی.
शाहमीर घर आओ, मीरब अपने कमरे का दरवाज़ा नहीं खोल रही और तुम्हारे पापा की ऐसी कंडीशन नहीं कि इन्हें कुछ भी बताया जाए। वो इस वक्त नींद की दवाई लेकर सो रही हैं। रिफत बेगम बहुत ही डरी हुई और घबराई हुई आवाज़ से अपने बेटे को फ़ोन करके इन्फॉर्म कर रही थीं। मामा, ऐसा भी क्या हुआ है कि मीरब ने दरवाज़ा बंद कर लिया? क्या आपने या पापा ने इसे कुछ बोला है? शाहमीर अपनी माँ से बात करते हुए भागता हुआ अपनी जीप में आकर बैठ गया और फ़ोन कान से लगाए हुए अपनी माँ से बहुत नाराज़ होकर पूछ रहा था। शाहमीर, वो बहुत दिनों से डिस्टर्ब थी। मुझे नहीं पता कि क्या बात है। मैंने इसके दोस्तों से भी पूछा था मगर किसी को कुछ नहीं पता कि मीरा परेशान क्यों है। और मामा, ये बात आप मुझे अब बता रही हैं? आपको मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था। शाहमीर अपनी माँ से गुस्से से बोल रहा था। शाहमीर बेटा, मुझे लगा कि तुम काम पर हो तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूं। मुझे ये तो आइडिया ही नहीं था कि मीरब इस तरह दरवाज़ा बंद करके बैठ जाएगी। मामा, आप दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करें। अगर इसने दरवाज़ा बंद किया है तो वो खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा ले। शाहमीर अपनी बहन के लिए इस वक्त बहुत परेशान था। इसका पुलिस वाला दिमाग इसे बार बार अलर्ट कर रहा था कि मीरब के साथ कोई बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ बेटा, मैं दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती हूँ। असल में इसने अंदर से दरवाजे को लॉक किया हुआ है, जिसकी वजह से मैं एक्स्ट्रा की से भी दरवाज़ा नहीं खोल पा रही। मीरा बेटा, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो या आवाज़ देकर हमें बताओ कि तुम ठीक हो। मीरब की माँ मीरब को आवाज़ देने लगी मगर अंदर से कोई भी आवाज़ न आने पर अब रिफत बेगम रोने लगी। आधे घंटे के सफ़र को शाहमीर ने 15 मिनट में तय कर लिया और वो जैसे ही अपने घर के अंदर दाखिल हुआ, अंदर से काफ़ी शोर शराबे की आवाज़ें आ रही थी। मीरब को मुसलसल इसकी माँ आवाज़ें दे रही थी मगर अंदर पूरी तरह से खामोशी छाई हुई थी। शाहमीर सबको पीछे करते हुए अपने कांधे से दरवाजे को मारते हुए दरवाज़ा खोलने लगा। आखिर वो एक पुलिस वाला था। इसे बंद दरवाजे खोलने का बहुत अच्छी तरह से सॉरी मुझे ना CID का दया याद आ गया। हाँ, खोलने का बहुत अच्छी तरह से एक्सपीरियंस था। तकरीबन 3 बार अपना कांधा मारने से शाहमीर ने दरवाज़ा खोल लिया और शाहमीर और रिफत बेगम एक साथ कमरे में दाखिल हुए। मगर अंदर का मंजर देखकर तो रिफत और शाहमीर की तो जान ही निकल गई थी। बेड के पास ज़मीन पर लेटी हुई मीरब की दोनों कलाइयाँ कटी हुई थीं और इसके खून से फर्श का काफ़ी हिस्सा लाल हुआ पड़ा था। रिफत बेगम ऊंची आवाज़ से रोने लगीं। शाहमीर ने जल्दी से नीचे झुककर अपनी बहन को अपनी गोद में उठाया और भागता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतरा। मीरब को गाड़ी में डालकर इसने हॉस्पिटल ले आया। डॉक्टर फ़ौरन मीरब को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। कोई और पेशेंट होता तो पहले पुलिस की कार्रवाई की जाती मगर इस वक्त वो फुल यूनिफॉर्म में ऑन ड्यूटी खुद ASP खड़ा था, तो इसलिए डॉक्टर से फ़ौरन मीरब को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। डॉक्टर काफ़ी देर के बाद जब ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया तो डॉक्टर ने ACP शाहमीर को ये बताया कि इनकी बहन ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी अपनी जान लेने की, मगर शायद ये अल्लाह का करिश्मा है या इसके माँ बाप की दुआएं कि आप वक्त पर इसे हॉस्पिटल लेकर आ गए और आपने जो इनके हाथों पर कपड़ा बांधा था इससे भी खून के बहाव में काफ़ी कमी रही। आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि इनकी जान बच गई। मगर डॉक्टर ने कुछ और भी कहा था जिसे सुनकर शाहमीर बहुत हैरान हुआ क्योंकि इसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। डॉक्टर शाहमीर को अपने साथ लेकर ICU रूम में आ गया जहां पर मीरब इस वक्त बेहोश पड़ी हुई थी। इसके हाथ पर बैंडेज लगे हुए थे। इस वक्त इसे ब्लड लगाया जा रहा था। डॉक्टर ने शाहमीर को मीरब के बाजू की तरफ इशारा करते हुए कुछ दिखाया और पूछा कि क्या आप जानते हैं ये किसका नाम है? मीरब की कलाई पर इसी के खून से रोमान शाह लिखा हुआ था और बहुत सारी जगहों पर खालिद शाह भी लिखा हुआ था। शाहमीर ने नाम में सर हिलाया कि इसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो फिर सर आप पता कीजिए क्योंकि इनकी खुदकुशी का रीज़न यही शख्स है और जिस तरह से इन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की है, अगर खुदा न खास्ता ये इस तरह की कोशिश दोबारा करती हैं तो इनकी जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शाहमीर ने मीरब के सर पर हाथ फेरते हुए
بڑی محبت بھری نظروں سے اپنی چھوٹی بہن کو دیکھا جس کو اس نے بڑی دعاؤں اور ماں باپ کے ساتھ ضد کر کے خدا سے لیا تھا۔ میرا بچہ، ایسا کیا تھا جو آپ کا بھائی آپ کو لا کر نہیں دے سکتا تھا؟ آپ ایک بار اپنے بھائی سے کہہ کر تو دیکھتی، آپ کا بھائی اپنی جان پر کھیل کر بھی آپ کی خوشیاں لے کر آ جاتا آپ کے لیے، مگر آپ نے تو اپنا دکھ اپنے تک ہی محدود رکھا۔ میں تو اپنی گڑیا کو چھوٹا ہی سمجھتا رہا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب میری گڑیا اتنی بڑی ہو گئی کہ اس نے اپنی زندگی ہی داؤ پر لگا دی۔ شاہ میر نم آنکھوں سے اپنی بہن کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے سوچوں میں ساری باتیں سوچتا ہوا آئی سی یو روم سے باہر آیا۔ میرب کیسی ہے شاہ میر؟ جیسے ہی وہ نگہداشت روم سے باہر آیا تو اس کی ماں فوراً شاہ میر کے پاس آ کر اپنی بیٹی کا حال دریافت کر رہی تھیں۔ ماما، رومان شاہ کون ہیں؟ شاہ میر نے اپنی ماں کی بات کا جواب دیے بنا سوال کیا۔ بیٹا، رومان شاہ سے میرب کا کیا تعلق ہے؟ میں پوچھ رہی ہوں کہ میرب کیسی ہے؟ میں بھی تو یہی پوچھ رہا ہوں کہ ماما، رومان شاہ کون ہے اور میرب کا اس سے کیا تعلق ہے؟ شاہ میر، بیٹا، رومان شاہ تمہارے پاپا کا کوئی بزنس کلائنٹ ہے اور میرب اس سے کہاں ملی؟ شاہ میر نے اگلا سوال کیا۔ مجھے نہیں پتا شاہ میر، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ ماما، بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ آپ اپنی اکلوتی بیٹی سے اتنی غافل تھیں کہ اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے آپ کو پتہ نہیں تھا۔ شاہ میر نے ناراض ہو کر اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ شاہ میر، مجھے بتاؤ گے کہ مسئلہ کیا ہے؟ نہیں، ابھی آپ کو میں کچھ بھی نہیں بتا سکتا۔ اب تو پہلے میں مسئلے کی تہہ تک پہنچوں گا، اس کے بعد ہی آپ کو کچھ بتاؤں گا۔ میرب اب خطرے سے باہر ہے، آپ میرب کا خیال رکھیں۔ میں تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں، مجھے کچھ ضروری کام ہے اور گھر فون کر کے سب نوکروں کو یہ انفارم کر دو کہ پاپا تک یہ خبر نہیں پہنچنی چاہیے۔ کچھ بھی بول دیں کہ آپ لوگ کہیں باہر گئے ہیں یا کچھ بھی، باقی کا پلان میں واپس آ کر بنا لوں گا، مگر پاپا تک میرب کی خبر نہیں پہنچنی چاہیے، ان کا دل برداشت نہیں کر پائے گا۔ شاہ میر اپنی جیپ نکال کر سیدھا اپنے تھانے پہنچا۔ شاہ میر نے اپنے کانسٹیبل کو بلایا۔ کانسٹیبل نے آ کر شاہ میر کو سلیوٹ مارا۔ حیدر، 5 منٹ کے اندر مجھے اس بندے کی پوری انفارمیشن نکال کر دو۔ سر جی، یہ کیا بہت بڑا مجرم ہے؟ حیدر، جتنا کہا ہے اتنا کرو، آج کے دن مجھ سے کوئی بھی فضول سوال مت کرنا۔ حیدر شاہ میر کے پولیس اسٹیشن میں کانسٹیبل تھا جس کو بہت شوق تھا فضول سوال کرنے کا اور اپنی بےعزتی کروانے کا، اسی لیے اسے شاہ میر نے الرٹ کیا کہ آج کے دن وہ کسی بھی طرح کا سوال نہ کرے۔ کانسٹیبل سر کو ہلاتے ہوئے چلا گیا اور 10 منٹ کے اندر شاہ میر کے سامنے رومان شاہ کا پورا بایو ڈیٹا لے آیا۔ سر جی، یہ ایک بہت بڑا بزنس مین ہے، اس نے بہت ہی کم عرصے میں اپنا ایک بہت بڑا اور مضبوط بزنس امپائر کھڑا کیا ہے، اور سر جی، اس کی ایک ماں اور ایک بہن ہے اور یہ بندہ اپنی ماں اور بہن سے بہت پیار کرتا ہے۔ حیدر انفارمیشن اس طرح سے سنا رہا تھا جیسے وہ کوئی نیوز اینکر ہو اور نیوز پڑھ کر سنا رہا ہو۔ اس کی بہن اس سے 10 سال چھوٹی ہے اور ان تینوں کے علاوہ گھر میں اور کوئی نہیں ہے سوائے نوکروں کے۔ حیدر، تمہارے ذمہ جو میں نے کام لگایا ہے، تم اپنے ساتھ کچھ بندے لے کر جاؤ اور اس کام کو سر انجام دو۔ کام میں کسی قسم کی کوتاہی میں برداشت نہیں کروں گا، اور اپنے ساتھ سکینہ بی بی کو ضرور لے کر جانا۔ لڑکی کو ہاتھ صرف سکینہ بی بی ہی لگائیں گی، اگر کسی اور نے لڑکی کو ٹچ کیا تو جان لے لوں گا، اور اپنے ساتھ کچھ لیڈیز اہلکار بھی لے کر جانا۔ الحمدللہ۔ شاہ میر حیدر کو آرڈر دیتا ہوا پولیس اسٹیشن سے باہر نکلا اور اپنی جیپ نکالی اور سیدھا رومان شاہ کے آفس پہنچ گیا۔ شاہ میر سیدھا رومان شاہ کے روم کی طرف بڑھ رہا تھا کہ دلاور راستے میں آیا اور پوچھنے لگا، سر، آپ یوں بنا پوچھے اندر نہیں جا سکتے۔ میرے خیال سے میری یونیفارم دیکھ کر مجھے لگتا نہیں کہ تمہیں بتانا پڑے گا کہ میں ایک آفیسر ہوں اور تم مجھے اس طرح سے روک نہیں سکتے۔ شاہ میر نے جب دلاور کو آنکھیں دکھائیں تو اس کی دبنگ پرسنالٹی دیکھ کر دلاور چپ کر کے پیچھے ہٹ گیا اور شاہ میر دروازہ کھول کر سیدھا رومان شاہ کے آفس کے اندر داخل ہوا، جہاں پر رومان شاہ اپنے لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے ہوئے کچھ کام کر رہا تھا۔ اگر آپ پولیس والے ہیں تب بھی آپ کو کسی کے روم میں آنے سے پہلے اجازت طلب کرنی چاہیے۔ رومان شاہ باہر سے آتی ہوئی آوازیں سن چکا تھا، اور ویسے بھی میں آپ کا مجرم نہیں ہوں جو آپ اس طرح کے تیور میرے آفس میں آ کر دکھائیں۔ اگر
وہ ASP تھا تو سامنے بھی رومان شاہ تھا جو اس وقت اپنے پیروں پر اتنی مضبوطی سے کھڑا تھا کہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں تم سے جھگڑا کرنے نہیں آیا، اس لیے آرام سے بیٹھ کر میری بات سنو۔ ACP اسی کرسی کو کھینچتے ہوئے رومان شاہ کے سامنے بیٹھ گیا۔ جی فرمائیں، رومان شاہ نے آئی برو اٹھا کر بہت ایٹیٹیوڈ سے کہا۔ ایسا نہیں کہ رومان شاہ مہمان نواز نہیں تھا، رومان شاہ اچھوں کے ساتھ بہت اچھا تھا اور رومان شاہ کی مہمان نوازیاں تو بہت مشہور تھیں، مگر جس ایٹیٹیوڈ سے شاہ میر نے دلاور سے بات کی تھی اس کی وجہ سے رومان شاہ کا پارا کافی ہائی ہو گیا۔ تمہاری وجہ سے میری بہن نے اپنی جان لینے کی کوشش کی ہے۔ میں آپ کی بات سمجھا نہیں، پلیز ایکسپلین کریں۔ رومان شاہ کو سمجھ نہیں آیا کہ شاہ میر کس کے بارے میں بات کر رہا ہے، کیونکہ رومان شاہ اور شاہ میر ملک کی یہ پہلی ملاقات تھی۔ رومان شاہ کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ شاہ میر ملک زبیر کا بیٹا ہے۔ میرب ملک کے بارے میں بات کر رہا ہوں، بہن ہے وہ میری، اور میرا تعارف بھی میں کروا دوں گا۔ ACP شاہ میر ملک زبیر ملک کا بڑا بیٹا۔ رومان شاہ کو تھوڑا دھچکا لگا تھا یہ بات سن کر کہ میرب نے خودکشی کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے اپنے چہرے پر کوئی بھی تاثر واضح ہونے نہیں دیا۔ میرے خیال سے ACP صاحب یہ تو آپ اپنی بہن سے جا کر پوچھیں کہ اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کیوں کی ہے۔ میں نے تو آپ کی بہن کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اپنے گھر والوں کی عزت سنبھال کر اپنے گھر میں رکھے اور اس طرح کی کوئی حرکت نہ کرے، اور آپ میری طرف سے بے فکر رہیں۔ میں نے آپ کی بہن کو کوئی جھوٹا دلاسا نہیں دیا اور نہ ہی میں اس میں انٹرسٹڈ ہوں۔ رومان شاہ، میری بہن ابھی بہت چھوٹی اور معصوم ہے، اس نے اپنے بچپنے میں اپنی جان لینے کی کوشش کی ہے۔ میں تمہارے پاس ایک گزارش لے کر آیا ہوں کہ تم میری بہن سے نکاح کر لو۔ اگر انٹرسٹڈ نہیں تھے تو ہو جاؤ، کیونکہ جس طرح سے میری بہن نے تمہارے لیے اپنی جان لینے کی کوشش کی ہے وہ اس طرح کا پاگل پن دوبارہ بھی کر سکتی ہے، اور اس سے میری بہن کی جان بھی جا سکتی ہے، اور میں اپنی بہن سے بہت پیار کرتا ہوں، اور اگر میں نکاح نہ کروں تو پھر میں اپنی بہن کی خوشیوں کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ رومان شاہ، تجھے میری بہن سے ہر صورت میں نکاح کرنا پڑے گا۔ کیوں تیرے باپ کا راج ہے جو تیرے کہنے پر تیری بہن کے ساتھ نکاح کروں؟ بکواس بند کرو رومان شاہ، میرے باپ پر مت جانا۔ وہ رومان شاہ کے سر پر گن تانے ہوئے کھڑا تھا۔ ACP اس کھلونے کو پیچھے کر، اس سے کسی اور کو ڈرانا۔ رومان شاہ نے ایسے کھلونے بہت دیکھے ہیں، مجھے اس سے ڈرانے کی کوشش مت کرو۔ میری بہن زندگی اور موت کے بیچ میں جھول رہی ہے، نکاح تو تجھے ہر صورت کرنا پڑے گا۔ ہا چل پھر کروا کے دکھا، میں بھی تو دیکھوں کہ بنا رومان شاہ کی مرضی کے تو نکاح کیسے کرواتا ہے۔ رومان شاہ اب اپنی ضد پر آ گیا تھا۔ رومان شاہ، سنا ہے کہ تیری بہن بہت خوبصورت اور معصوم ہے، کمینے، میں تجھے جان سے مار دوں گا اگر میری بہن کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو۔ رومان شاہ نے ACP کو گریبان سے پکڑتے ہوئے چلا کر کہا۔ چلاؤ مت رومان شاہ، جتنا تو اپنی بہن سے پیار کرتا ہے اتنا ہی میں بھی اپنی بہن سے پیار کرتا ہوں۔ تیری وجہ سے میری بہن زندگی اور موت کے بیچ میں جھول رہی ہے۔ ACP شاہ میر بھی چلاتی ہوئی اس کا گریبان پکڑے ہوئے کھڑا تھا۔ دونوں اپنی اپنی بہنوں کے لیے جان دینے کو تیار تھے۔ تمہاری بہن میری وجہ سے نہیں، اپنی کم عقلی کی وجہ سے زندگی اور موت کے بیچ میں جھول رہی ہے۔ اگر وقت پر اسے صحیح اور غلط کا فرق سمجھایا ہوتا تو آج نوبت یہاں تک نہیں آتی۔ کمینے، تو اس سب میں میری بہن کو مت گھسیٹ، دوبارہ اپنی گھٹیا زبان سے میری بہن کا نام بھی مت لینا، رومان شاہ نے کہا تو شاہ میر اس پر طنزیہ ہنسا اور اس وقت اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ ہاں اب شاہ میر ہنسا تھا۔ رومان شاہ، تمہاری بہن میرے قبضے میں ہے، اب تو پہلے میری بہن سے آ کر نکاح کر، اس کے بعد اپنی بہن سے ملنا۔ یہ الفاظ نہیں تھے، رومان شاہ کو ایسے لگا جیسے اس کے پورے وجود پر کسی نے پٹرول پھینک کر آگ لگا دی ہو۔ کمینے، اپنی بکواس بند کر، اور اگر یہ تو نے مذاق کیا ہے تو انتہائی گھٹیا مذاق تھا۔ رومان شاہ ACP کو گریبان سے پکڑتے ہوئے اسے اپنے آفس کی ٹیبل پر دبائے ہوئے کھڑا تھا۔ ACP نے دوسرے ہاتھ سے داؤ کھیلتے ہوئے رومان شاہ کو نیچے گرایا اور خود
اوپر آ گیا۔ رومان شاہ سمجھنے کی کوشش کر، تیرے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ تو میری بہن سے نکاح کرے، کیونکہ اگر تیری بہن کے اغوا ہونے کی خبر باہر آئی تو بدنامی تمہاری بہن کی ہوگی۔ میرے خیال سے تو اتنا بے وقوف تو نہیں ہے کہ اپنی بہن کی بدنامی ہونے دے۔ اب تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم اپنی بہن کی بدنامی ہونے سے بچا لو۔ لڑکیوں کی عزت اتنی نازک ہوتی ہے، اتنا تو جانتا ہے۔ کتے، میں کیسے یقین کر لوں کہ میری بہن تمہارے قبضے میں ہے، کیونکہ میری بہن تیری بہن کی طرح آوارہ نہیں ہے اور نہ ہی وہ گھر سے باہر جاتی ہے۔ رومان شاہ، اپنی زبان کو لگام دے، میری بہن کے بارے میں غلط بولا تو میں تیری زبان کھینچ لوں گا۔ شاہ میر کی آواز پورے آفس میں گونج رہی تھی، اور رہی اس بات کا ثبوت دینے کی بات تو تیری بہن میرے قبضے میں نہیں ہے، تو تیری یہ غلط فہمی ابھی دور کرتا ہوں۔ اے سی پی نے اپنے موبائل سے ایک نمبر ڈائل کیا اور فون کو اسپیکر پر ڈال دیا۔ کچھ دیر بعد ایک عورت کی بھاری سی آواز سنائی دی، سکینہ بی بی، لڑکی سے بات کروائیں، اس کا بھائی بات کرنا چاہتا ہے، لیں کریں اپنی بہن سے بات۔ اے سی پی نے رومان شاہ کے آگے فون کیا تو رومان شاہ نے کھا جانے والی نظروں سے فون کو غصے سے پکڑا۔ ہیلو مرحا، بھائی، ان لوگوں نے مجھے زبردستی مال سے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا ہے، بھائی آپ مجھے لے جائیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ مرحا کی ڈری اور سہمی ہوئی روتی ہوئی آواز رومان شاہ کے کانوں میں پڑی تو رومان شاہ کے کلیجے میں آگ لگ گئی۔ مرحا بہت ڈرپوک سی لڑکی تھی۔ رومان شاہ تو گھر میں اس کے ساتھ اونچی آواز سے بات تک نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ اونچی آواز سے بہت گھبراتی اور ڈر جایا کرتی تھی۔ مرحا، میرا بچہ، گھبرانا نہیں، آپ کا بھائی آپ کو آ کر لے جائے گا۔ بھائی پلیز آ جائیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ آپ نے ڈرنا نہیں ہے، آپ کا بھائی ہے نا۔ رومان شاہ اپنی بہن کو تسلی دے رہا تھا۔ رومان شاہ اپنی بہن سے کتنا پیار کرتا ہے، اس کی تڑپ اس کے چہرے سے صاف نظر آ رہی تھی۔ شاہ میر کے دل کو تسلی ہوئی کہ اب اس کی بہن کی زندگی خطرے سے باہر ہے، کیونکہ وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ رومان شاہ کا بایو ڈیٹا نکلوا کر وہ اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ یہ بندہ کسی بھی چیز سے ڈرنے والا نہیں، اس کی کمزوری اس کی ماں اور بہن ہے۔ شاہ میر نے اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی بہن کی زندگی کا سودا رومان شاہ سے کر لیا تھا۔ چلو رومان شاہ، باقی کی بات نکاح کے بعد ہوگی۔ اے سی پی نے رومان شاہ کے ہاتھوں سے فون لے کر بند کر کے اپنی جیب میں ڈال لیا تھا۔ ویسے افسوس ہے اے سی پی مجھے تیری سوچ پر، تو بجائے کہ اپنی بہن کو سمجھاتا، مگر میں تجھ سے سمجھانے کی امید ہی کیوں کر رہا ہوں؟ اگر تو سمجھانے کے لائق ہوتا تو آج یہ نوبت ہی نہیں آتی۔ اپنی بہن کی اگر اچھی پرورش کی ہوتی تو آج تجھے یہ سب بغیرتیاں کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ رومان شاہ، حد میں رہ، اگر حد سے بڑھے گا تو حدود سے باہر نکلنا مجھے بھی آتا ہے۔ اگر تو میری بہن کی پسند نہ ہوتا تو میں تجھے اب بھی بتا دیتا کہ اے سی پی شاہ میر کس چیز کا نام ہے۔ اگر دوبارہ اپنی زبان سے میری بہن کے لیے کوئی غلط الفاظ نکالا تو خدا کی قسم تمہاری حلق سے زبان باہر کھینچ لوں گا۔ اے سی پی شاہ میر دہاڑا تھا، میں بھی تجھے جان سے مار ڈالوں گا اگر میری بہن کو کوئی تکلیف ہوئی تو۔ وہ بھی رومان شاہ تھا۔ اے سی پی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا تھا۔ یہ تو اب تجھ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، تو اپنی بہن کو تکلیف دینا چاہتا ہے یا نہیں۔ رومان شاہ، مجھے میری بہن کی خوشیاں چاہیے جو تم سے جڑی ہوئی ہیں۔ تم میری بہن سے نکاح کر لو اور میری بہن کی زندگی بچا لو تو میں بدلے میں تمہاری بہن کو بحفاظت تم تک پہنچا دوں گا۔ اے سی پی نے رومان شاہ کے سامنے اپنی ڈیل رکھی تھی، میں تمہاری یہ گھٹیا بات کبھی بھی نہیں مانوں گا۔ میں نہ آج تمہاری بہن سے نکاح کروں گا، نہ کل، نہ قیامت تک۔ مجھے تمہاری بہن میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اور تمہاری نہ ہی تمہاری بہن کی کم عقلی کی سزا بھگتنا چاہتا ہوں ساری زندگی اس کو اپنے گلے کا توق بنا کر۔ رومان شاہ، حد میں رہ، کتنی بار کہا ہے کہ میری بہن کے بارے میں سوچ سمجھ کر بول، اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں اپنی بہن کو۔ پتہ نہیں اس پاگل کا دل تجھ جیسے اڑیل گھوڑے پر کیسے آ گیا ہے۔ تو پھر جا کر اپنی بہن کو بتا کہ ہر چیز بکاؤ نہیں ہوتی، ہر چیز مال میں رکھے ہوئے اس کے کاسمیٹک کی چیزوں جیسی نہیں، جہاں پر اس کا بھائی پیسے پھینکے گا اور وہ چیز اس کے نام کر دی جائے گی۔
کیوں تو اپنی اس بہن کے خلاف کوئی غلط بات نہیں سن سکتا جو اس سارے فساد کی جڑ ہے، اور جو گھٹیا انسان تو نے جو حرکت کی ہے میری بہن کو اغوا کر کے، جس کا اس سارے ڈرامے میں کوئی لینا دینا نہیں تھا، اس کا جواب دہ کون ہے؟ رومان شاہ کے کلیجے میں آگ لگی ہوئی تھی یہ سوچ سوچ کر اس کی معصوم بہن کو ASP نے اغوا کیا ہے۔ رومان شاہ، تمہاری بہن پر آنچ بھی نہیں آنے دوں گا، یہ وعدہ ہے میرا۔ تمہاری بہن کو اغوا کرنا میری مجبوری تھی، کیونکہ تیرے جیسے اڑیل گھوڑے کو اور کوئی زبان سمجھ میں آنے والی نہیں تھی، اور مجھے اپنی بہن کی زندگی کسی بھی قیمت پر چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے ACP کہ میری بہن کو کوئی نقصان نہ پہنچے، ورنہ قسم سے تو ACP ہوگا اپنے گھر میں تیرے سینے میں تیرے ہی پسٹل کی ساری گولیاں اتاروں گا۔ میری بہن بہت معصوم ہے، اس کو سب سے دور رکھ، اور بہتر معصوم ہے، اس کو اس سب سے دور رکھ، ایسے لائن زیادہ صحیح رہے گی، چلو۔ اور بہتر ہے کہ تو جا کر اپنی بہن کو سمجھا کہ یوں شادی بیاہ زبردستی نہیں کیے جاتے، اگر زبردستی اس کا نکاح میرے ساتھ کروا بھی دے گا تو ACP میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہاری بہن میرے ساتھ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکے گی۔ رومان شاہ، تو اس کی فکر مت کر، تو میری بہن کو ہر صورت خوش رکھے گا۔ کیوں تجھے کوئی منتر آتا ہے جو تم مجھ پر پڑھ کر پھونکو گی اور میں تیری بولے ہر بات کو مانوں گا؟ رومان شاہ نے ACP پر طنز کیا تھا۔ ہاں تو ایسا ہی سمجھ لے، مجھے منتر آتا ہے جو میں تجھ پر پڑھ کر پھونکوں گا اور تو میری بہن کا خیال رکھے گا۔ سوچ، اگر میں اپنی بہن کی خوشیوں کے لیے تیرے جیسے اڑیل گھوڑے کی دروازے تک آ سکتا ہوں تو اپنی بہن کی آنے والی زندگی کو خوشیوں سے بھرنے کے لیے میں کیا کیا کر سکتا ہوں۔ ACP کے دماغ میں ایک بہت بڑا پلان چل رہا تھا۔ اب میرے خیال سے دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جتنی دیر تو نکاح میں کرے گا اتنی ہی دیر تمہاری وہ معصوم بہن ڈری ہوئی میری کسٹڈی میں رہے گی، اور میرا نہیں خیال کہ تم اتنے نہ سمجھ ہو کہ تمہیں یہ نہ پتا ہو کہ میری پہنچ کہاں تک ہے اور میں کیا کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے ACP، میں تیری شرط مان لیتا ہوں، مگر اس وقت تم میری بہن کو میرے ساتھ بھیج دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کل تمہاری بہن سے نکاح کر لوں گا۔ ہاں ہاں ہاں، رومان شاہ ACP کو پاگل سمجھ رکھا ہے۔ پہلے تو میری بہن سے نکاح کرے گا، اس کے بعد ہی میں تمہاری بہن کو تمہارے حوالے کروں گا۔ ACP نے جس انداز سے رومان شاہ سے کہا تھا، رومان شاہ کبھی بھی اس کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکتا۔ اگر اس وقت اسے اپنی بہن کی عزت کی فکر نہ ہوتی تو وہ اپنی بہن کے ساتھ کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا، اسی لیے مجبوراً اسے ACP کی بات ماننی پڑی۔ ACP رومان شاہ مولوی اور گواہوں کے ساتھ ہاسپٹل میں پہنچا تو شاہ میر کی ماں حیرانی سے مولوی اور گواہوں کو دیکھ رہی تھی۔ شاہ میر، یہ سب کیا ہے اور تم کیا کرنے والی ہو؟ مجھے بھی کچھ بتاؤ۔ وہ شاہ میر کے بازو کو پکڑ کر حیرانی سے پوچھ رہی تھیں۔ ماما، میرب کا نکاح ہے رومان شاہ کے ساتھ، اور باقی کے سوال و جواب آپ بعد میں کرنا، میں آپ کے سب سوالوں کا جواب دے دوں گا۔ مگر شاہ میر، ہم میرب کا نکاح اس طرح کیسے کر سکتے ہیں تمہارے بابا کی غیر موجودگی میں؟ انہیں تو اس سارے معاملے میں کچھ بھی نہیں پتہ ہے۔ ماما پلیز، اس وقت آپ کو سچویشن کا نہیں پتہ، بس اتنا بھروسہ رکھیں کہ آپ کا بیٹا کبھی بھی اپنی بہن کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دے گا۔ اتنی تسلی رکھیے مجھ پر، اور پلیز میرب کے نکاح کی اجازت دے دیں۔ مگر ابھی تو میرب کو ہوش بھی نہیں آیا۔ کوئی بات نہیں، آ جائے گا۔ تو کیا تب تک میں یہاں پر بیٹھا تمہاری بہن کے ہوش میں آنے کا انتظار کرتا رہوں گا؟ رومان شاہ جو پاس ہی کھڑا تھا میرب کے ہوش میں نہ آنے کی بات سن کر ایٹیٹیوڈ سے بولا، میرے خیال سے رومان شاہ اس وقت تم ایسی سچویشن میں نہیں کہ تم میرے ساتھ کسی بھی طرح کی بحث کر سکو۔ ACP رومان شاہ کے پاس ہوتے ہوئے کاندھے کے پاس جا کر کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ رومان شاہ نے قہر برساتی ہوئی نظروں سے ACP کی طرف دیکھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ہی سسٹر نے باہر آ کر بتایا کہ پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، اب آپ لوگ ان سے مل سکتے ہیں، مگر پیشنٹ کے پاس زیادہ رش نہیں کرنا۔
شاہ میر سب سے پہلے میرب کے روم میں گیا۔ میرب شاہ میر کو دیکھ کر کافی گھبرا گئی تھی۔ چاہے اس کا بھائی اس سے جتنا بھی پیار کرتا ہو، مگر اس نے جو حرکت کی تھی اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں اس کے دماغ میں یہ ڈر تھا کہ جب اس کے بھائی کو یہ سب پتہ چلے گا تو وہ ناراض ہوگا۔ جو بھائی اسے پلکوں پر بٹھائے رکھتا تھا، اس کی ناراضگی بھلا میرب کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ میرب میری طرف دیکھو بیٹا، جب یہ سب کرتے ہوئے آپ نے اپنے بھائی کا اور ماں باپ کا نہیں سوچا تو اب بیٹا شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرب نے شاہ میر کو دیکھ کر شرم سے اپنی نظریں اور چہرہ دوسری طرف کر لیا تھا۔ آئی ایم سوری بھائی، مجھے معاف کر دیں، میرب نے بہت ہی شرمندہ ہوتے ہوئے کم آواز میں بولا تھا۔ کر دوں گا، پہلے یہ بتاؤ کہ آپ رومان شاہ کے ساتھ خوش رہ لیں گی؟ میرب نے شرم سے نظریں جھکائے ہوئے کہا۔ بھائی آپ یہ سب کیسے جانتے ہیں؟ میں نے تو یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ میرا بچہ، ایک پولیس والا ہوں، اگر پورے شہر کی خبر رکھ سکتا ہوں تو اتنا غافل تو نہیں ہو سکتا کہ اپنی چھوٹی بہن کے بارے میں مجھے کچھ بھی پتہ نہ چلے۔ ہاں مانا تھوڑا غافل رہ گیا، لیٹ پتہ چلا، مگر اس وقت میں سب کچھ جانتا ہوں، اس لیے بنا بات کو بدلے ہوئے بیٹا آپ میری بات کا جواب دیں۔ کیا آپ سچ میں رومان شاہ کے لیے بہت سیریس ہیں؟ بھائی اس سب میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ کو میری قسم، آپ شاہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ پتہ نہیں کیوں ایک دم سے میرب کے دل میں یہ ڈر اٹھا کہ اس کا بھائی آخر ایک پولیس والا ہے، کہیں وہ رومان شاہ کو اپنی بہن کی خودکشی کا ذمہ دار سمجھ کر اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اوکے ہو گیا، اب کسی بھی جواب کی ضرورت نہیں ہے، میں سمجھ گیا کہ وہ شخص میری بہن کے لیے بہت خاص ہو گیا ہے۔ بھائی آپ کیا کرنے والے ہیں؟ آپ کی باتوں سے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کوئی بات نہیں میرا بچہ، تھوڑی دیر میں آپ کا سارا ڈر ختم ہو جائے گا۔ فی الحال تو آپ اپنے سر پر دوپٹہ لیجئے۔ مگر بھائی کیوں؟ کیونکہ آپ کا نکاح رومان شاہ کے ساتھ، بھائی وہ اس نکاح کے لیے کبھی نہیں مانے گا۔ اگر کھڑوس مان جاتا تو آج میں اس حال میں تھوڑی ہوتی۔ میرب نے تھوڑی اونچی آواز میں بڑبڑایا جسے شاہ میر نے سن لیا تھا۔ میرا بچہ، اگر اس نے سارے معاملے میں پہلے ہی اپنے بھائی کو انوالو کر لیا ہوتا تو وہ یہ ضرور مانتا، اور میرا بچہ آپ کو خود کو اتنی تکلیف بھی دینے کی ضرورت نہ پڑتی۔ سوری بھائی سوری، میں بہت شرمندہ ہوں اپنی حرکت پر، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ جی اب تک بس اتنا ہی ہے، میرا گلا فل تھک گیا ہے اور میں رات کے وقت میری آنکھیں بھی تھکی ہوئی ہیں، ریکارڈنگ کر رہی ہوں۔ میں نے جنون رقصم کی بھی شروع کی ہے، اس کی مجھے ایک بہت کیوٹ سبسکرائبر تھیں، وہ مجھے بار بار میسج کر رہی تھیں، تو ایک طریقے سے میں لارا ہی لگا رہی تھی، جی میں کرتی ہوں جنون رقصم کی بات کرتی ہوں، لیکن ان سے نہیں رہا گیا۔ پھر میں نے کہا چلے میں کل ہی دیتی ہوں، تو اب میں دے رہی ہوں ایپیسوڈ، انجوائے کریں، اور انشاءاللہ جنون رقصم بھی جلدی کمپلیٹ کرتی ہوں میں۔